سامعین محترم، اس صورت کا چھٹا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور جس واقعہ کا تعلق اس صورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ اس مسئلہ توحید کو بیان کرنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں ہے، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مسئلہ حق کو بیان کیجیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، فرعون کے سامنے اور فرعون کے درباریوں کے سامنے جرت کے ساتھ مسئلہ حق پیش کیا۔ یوں جب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو پھر فرعون نے مقابلے پر اترا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر بجائے اس کے کہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت جادو کا چرچا تھا، جادو عام تھا، جادو عام تھا، جادوگروں کی بہتات تھی۔ تو اللہ رب العزت بھی ہر نبی کو اس کے دور کے موافق معجزہ عطا فرماتے، ہر نبی کو معجزہ جو دیے نا، کیسے دیے؟ اس دور کے موافق۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، تو انہیں جو معجزات دیے وہ بھی ایسے جو طب سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت، بلاغت، کلام، گفتگو، شعراء ایک عروج پر تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ وہ ان سب کو کیا کر کے رکھ دیا؟ خاموش کر کے رکھ دیا۔ قرآن نہ تو شاعری ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ سارے اوزان بھی ہیں۔ قرآن شاعری نہیں ہے، لیکن سارے اوزان اسی میں موجود ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ ایک نہ سمجھنے والا بھی اس کی آیات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ایک عجیب کیفیت اور عجیب لطف محسوس ہوتا ہے، اور ایک عجیب اس کے اوپر حالت طاری ہو جاتی ہے، ایک رعب طاری ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کا۔ تو جب پھر سمجھ کر بندہ پڑھے تو اس پر کیا کیفیت ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا اور دریائے کلزم کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کر دیا، اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وہ دشمن جو ان کے بچوں کو کیا کر رہا تھا؟ قتل کر رہا تھا، بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، بیٹوں کو۔ اسی پر اکبر آبادی نے کہا تھا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ قتل اولاد میں یوں بدنام نہ ہوتا۔ یہ کوئی اختلاف کی بات میں نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں کے، ہم ساتھیوں کی ذہن میں جاتا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ بالکلیہ ان علوم کی نفی ہے، یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہ سارے علوم اس مسلمانوں ہی سے آئے ہیں، مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے ہیں۔ آپ اگر پیچھے تاریخ پڑھیں نا، وہ تو ہماری نالائکی کے ہم اس طرف، انہوں نے ہماری کتابیں چوری کی اور وہ ساری عربی میں تھی ساری، اور ساری انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دی، کس میں؟ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دی، اور اب وہ ہمارا جو اصل ورثہ تھا وہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب ہم ان کے نقال ہیں، اب ہم ان سے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل سمیت نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا،
اللہ فرماتے ہیں کہ جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔ بتوں کے عقوف، عقوف کہتے ہیں کسی چیز کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے لیے دھیان کر کے بیٹھنا اس کی طرف، اس کو کہتے ہیں عقوف۔ تو بت کے سامنے بالکل ایسے ساکت، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یعکفون علی اصنام اللہ، جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں کی طرح ایک معبود بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ بتائیے پیغمبر پر کیا گزری ہوگی، اور جس قوم کو پیغمبر نے سالوں سال کی محنت کے بعد، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، کافروں کے چنگل سے، ظالموں کے چنگل سے اللہ کے حکم سے نجات دے کر ان کو یہاں تک پہنچایا، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح بتوں کے سامنے جھک کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، موسیٰ ہمارے لیے بھی کیا بنا دے، اس طرح کا ایک معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، تم بڑے ہی، معلوم ہوتا ہے یہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ بت پرستی جہالت کا کیا ہے، نتیجہ ہے۔ بت پرستی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جہالت، شرک جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم قوم تجہلون، بے شک تم کیا ہو، جاہل ہو۔ یہ جاہلوں والے کام ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ، علم رکھنے والا، جو سمجھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت کو تراش رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا ناک بنا رہا ہے، اس کی آنکھیں بنا رہا ہے، اس کے کان بنا رہا ہے۔ ہاں، بت یہی ہے نا۔ ہاں جی جاوید بھائی، یہ پتھروں کو پوجتے ہیں لوگ، پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں۔ اگر پتھروں کی عبادت کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی پتھر اٹھا کے اس کو پوجنا شروع کر دیں، جبکہ کیا بناتے ہیں وہ، تصویر بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں، اور مخصوص انداز میں، ایسے بھی نہیں کہ ارے میری شکل تھوڑی شکل ہے، نہیں، کسی کی بھی شکل اٹھا لینا۔ وہ جو بزرگ ان کی شکل، ان کے نظروں میں جو کیا ہے، جو کچھ نیک گزرا ہے، ان کو جس کو وہ نیک سمجھتے ہیں، اسی کی تصویر بناتے ہیں، اسی جیسا بناتے ہیں۔ اللہ، اور اس کی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ 5 بزرگ ان کے فوت ہوئے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، سورۃ نوح کے اندر موجود ہے 29ویں پارے میں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، لا تذرن، تم ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم، اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودن، اور خاص طور پر ود کو نہیں چھوڑنا، ولا سواعا، اور سواع کو، ولا یغوث و یعوق و نسر، اور یغوث، یعوق اور نسر، ان 5 کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ یعنی ان 5 کے علاوہ اور بھی تھے، 5 کا تو نام لیا ہے نا، 5 کے علاوہ اور بھی تھے۔ تو بت پرستی
بت پرستی جو ہے نا، یہ پتھروں کی عبادت نہیں ہے. پتھر کی عبادت کرنی ہوتی تو کسی پہاڑ کے سامنے جا کے سجدہ کرنے شروع کر دیں. لیکن آج تک آپ نے کسی پہاڑ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، نہ سنا ہے. سنا ہے تو کیا سنا ہے؟ مورتی گھڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم وہ کیا کرتی تھی؟ بت پرستی کرتی تھی. اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے، تراش کر پھر انہیں کے سامنے جھکتے تھے. اور آج ہمارے اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ہی خود تراشتے ہیں، تراش کر پھر بیچ رہے ہیں. یہ 10 روپے کا جی، 100 روپے کا، 50 کا، 1000 کا، 5000 کا. اور اپنا معبود خرید لو. کیا؟ اللہ، کمال والی بات ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود خریدو، اور بھائی جب تم اس کو خریدو گے وہ تمہیں کیا دے گا؟